صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی جنگ، یہاں تک کہ عالمی جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی یہ جنگ عظیم ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً اکثر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ و پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹے کی شادی اور ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار ہوتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی کرواتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا چہرہ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا میکہ چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ بھائی بہن اور رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر جیسے ہی سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنے بہو سے لڑنے لگتی ہے اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا تو دوسری طرف بیوی کی محبت میں جھگڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ کر کفر کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ مصیبت آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کی طعنوں اور میکہ چلے جانے کی دھمکیوں سے اس کا بھیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخو پکار اور کوسنوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید اور زن پرست کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پھٹنے لگتا ہے۔ ساس اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بھول جاتی ہے اور اپنے بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو 100% لڑکے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ بیٹا ساری کمائی اور جو بھی سامان لاتا ہے وہ سب اپنے ماں کو دیتا ہے، اور ہر چیز ماں سے ہی مانگ کر استعمال کرتا ہے، اور دن رات میں سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر بھر کا ہو جاتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کا مالکن ہوں اور میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے۔ مگر جب شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنے بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اپنے بیوی سے مانگ کر لینے لگتا ہے تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے بیوی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اب اماں اماں پکارنے کے بجائے بیگم بیگم پکارتا ہے۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ دیا لیا کرتا ہے، اب میں اس گھر کی مالکن نہیں رہی، اور اسی خیال سے ماں پر جھنجھٹ سوار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے بہو کو جذبہ حسد سے مد مقابل بنا لیتی ہے، اور وہ بہو میں طرح طرح کی عیب نکالنے لگتی ہے اور قسم قسم کے طعنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں یہ خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالتی ہے بہو کو بھی پہلے نفرت کی متلی آنے لگتی ہے، تو پھر وہ بھی ایک دم ساس کے آگے سینہ تان کر طعنوں اور کوسنوں کی قے کرنے لگتی ہے۔ پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے سوال و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندان کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور دونوں خاندان میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمہ کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تینوں فریق یعنی ساس بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے، سعد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ جب تک کہ آپ رکھیے اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔